Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے ماں کی محبت بری زندگی. توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے. یاد رکھیں، ہماری ویڈیوز فضول نہیں ہوتی، یا اسلامک ہوتی ہیں یا اصلاحی ہوتی ہیں. ایک بحری جہاز جو سمندر میں سفر کر رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہو گیا. جہاز پر ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا. جو اس میں نا، جب جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس پہ چند کشتیاں لائف بورڈز وہ ہوتی ہیں، وہ سمندر میں پھینکی گئیں. تو جب وہ لائف بورڈز کی طرف دونوں گئے نا، تو انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک بندے کی جگہ موجود ہے. جو میاں تھا نا، میاں، اس نے اپنی بیوی کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس بوٹ میں سوار ہو گیا. اس بوٹ میں سوار ہو گیا. اتنا کہہ کر جو استانی تھی بچوں کو یہ بات سنانے والی، وہ چپ کر گئی اور بچوں سے پوچھنے لگ گئی کہ اس ڈوبتی ہوئی عورت نے کیا کہا ہوگا. بچوں کے مختلف ریمارکس آنے لگ گئے. وہ کہنے لگ گئے کہ وہ کہتی ہوگی کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں اب تک اندھی تھی، میں یہ تھی، میں وہ تھی. اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، یعنی کہ اس طرح چیختی چلاتی رہی ہوگی. تو اس قصے کے دوران نا ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، یہ ساری باتیں سن رہا تھا. کہ یہ جو ساری باتیں نا بحری جہاز والی، یہ ایک استانی اپنے بچوں کو ساری سٹوری سنا رہی ہوتی ہے. ایک جو بچہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے نا، استانی اس کو پوچھتی ہے کہ کیا واقعی اسی طرح ہے جو یہ بچے کہہ رہے ہیں؟ تو بچہ کہتا نہیں، یہ بچے غلط کہہ رہے ہیں. تو وہ استانی نے اس سے پوچھا کہ کیا کہا ہوگا اس نے. وہ کہنے لگا کہ استانی صاحبہ، اس ماں نے اس وقت کہا ہوگا کہ میری بیٹی یا میرے بیٹے کا، جو بھی اس کی اولاد ہوگی، خیال رکھنا. تو وہ استانی بڑا حیران ہوئی، اس سے پوچھنے لگی کہ کیا تم نے یہ سٹوری پہلے بھی سنی ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ میری ماں نے مرتے وقت میرے باپ سے کہا تھا. کیونکہ میری ماں ایک بیماری کا شکار تھی اور وہ دنیا سے وقت سے پہلے چلی گئی، تو اس نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا. استانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ واقعی تمہارا جواب درست ہے. بحری جہاز تو ڈوب گیا اور وہ بندہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو اکیلا پالا. اس شخص کی جب موت ہوئی نا، بیٹی بڑی ہو گئی. اس کے کئی سال بعد بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے اپنے والد کی ایک ڈائری ملی. اس ڈائری میں کیا لکھا ہوا تھا جو بیٹی پڑھتے ہی چونک گئی. ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب والدین، اس کے میاں اور بیوی، بحری جہاز پر سفر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے گئے، اس سے پہلے اس کی ماں ایک نہایت ہی سنگین بیماری کا شکار تھی جس کا کوئی بھی علاج نہیں تھا، اور وہ صرف اور صرف اس کے والد کو ہی پتا تھا. اس لیے اس نے واحد، کیونکہ ایک بندہ بچ سکتا تھا، بوٹ میں جگہ ہی ایک بندے کی تھی، اس نے اپنی بیوی کو پیچھے دھکیلا کہ اگر یہ چلی جائے گی، اگر میں ڈوب جاؤں گا تو میری بیٹی کو یہ بھی پال نہیں سکے گی، یہ بھی مر جائے گی چند دنوں کے بعد. اس ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ میری دلی خواہش تھی کہ ہم دونوں اکٹھے ڈوبتے، مگر اپنی بیٹی کی خاطر مجھے یہ سودا کرنا پڑا کہ تمہیں پیچھے دھکیلوں، کیونکہ تم ویسے ہی چند دنوں کی مہمان ہو. لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ کا پیار دینے کے لیے تمہیں چھوڑ کر اکیلا واپس آ گیا. کہانی ختم ہو گئی اور کلاس میں خاموشی چھا گئی. دنیا میں اچھائی اور برائی کا وجود موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے نا بہت ساری پیچیدگیاں جن کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں صرف سطحی حالات کو دیکھ کر اور دوسروں کو پہلے سمجھے بغیر فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے. ایک بات بتاؤں گا کہ جو لوگ کھانے کا بل ادا کرتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ جا کر، ان کو اپنی سخاوت کرنے کا، بڑائی کرنے کا شوق نہیں ہوتا. ان کو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے یا ہمارے دوست ہیں.
اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے دوستوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں. اور جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ بیوقوف ہے، بلکہ وہ ذمہ داری کے تصور کو سمجھتے ہیں. اور جو لوگ جھگڑا کرنے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ غلط ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں. اور جو لوگ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بٹھائے ایویں ہی آپ فون کھولتے ہیں تو ان کے میسیجز آ جاتے ہیں، یا آپ بزی بھی ہوں تو ان کا فون آ جاتا ہے. وہ فون اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، وہ صرف فون اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دل میں بستے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. مگر ایک دن کچھ لوگ ہم سے بچھڑ جائیں گے. ہم ہر موضوع اور ہر موقع پر پچھڑے ہوں کو یاد کریں گے، اور ان خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے ہوں گے ان کو دیکھیں گے. دن مہینے سال گزر جائیں گے، یہاں تک کہ ہر رابطے نایاب ہو جائیں گے. ایک دن ہمارے بچے ہماری تصویریں اور بڑوں کی تصویریں دکھا کر پوچھیں گے کہ بتائیں یہ کون ہیں، اور ہم آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مسکرا دیں گے، کیونکہ ایک مضبوط لفظ جو دل کو چھو لیتا ہے، اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ وہی ہیں جن کے ساتھ ہم نے زندگی کے بہترین وقت گزارا ہے. ماں کا رشتہ ایک انمول رشتہ ہے. ماں ہر وقت میں اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے. ماں اپنی ساری خواہشات کو، اپنے معاملات کو پیچھے کر کے صرف اور صرف اپنے بچوں کی خواہشات کا احترام کرتی ہے. ماں وہ ہے جو خود گرمی میں بیٹھتی ہے اور اپنے بچے کو پنکھے کے ساتھ ہوا دیتی ہے کہ میرا بچہ گرمی میں سویا ہوا ہے، اس کو گرمی نہ لگ جائے. ماں وہ چیز ہے جو گیلے بستر پر خود لیٹتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے بستر پر لٹاتی ہے. ماں کا ہم نعم البدل نہ ڈھونڈ سکے ہیں، نہ ہمیں ماں کا نعم البدل ملے گا. تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنی ماں کا خصوصی خیال کیا کیجئے. آپ بڑے ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے. ماں کو جوان کیجئے، ماں کے ساتھ محبت بھری باتیں کیجئے، کیونکہ ماں جیسا کوئی بھی نہیں ہے.